اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 کی قرات کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور وہ لوگ جو وفات دیے جائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں بِأَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں کے ساتھ، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو وہ عورتیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، پس نہیں کوئی گناہ تم پر جو وہ کرنا چاہیں اپنی جانوں کے ساتھ، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اب جو سلسلہ کلام چل رہا ہے تقریباً گزشتہ 3 رکوع سے، اس میں جو ہم کو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، اس کا ان کو کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو اس کی جو آخری حد ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میاں بیوی جب تک ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، لیکن اگر کسی چیز کا حل نہیں نکل رہا تو اور تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور اخلاقیات بھی گر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر تجویز یہ دیتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب چھوڑنا کس طرح سے چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات چل رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عربوں میں کلچر تھا اسلام سے پہلے بھی کہ وہ کئی شادیاں کرتے تھے۔ اگر وہ کسی بیوی سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو اس کو قسم کھا لیتے تھے کہ اب میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب کیونکہ مردوں کی کئی بیویاں تھیں، تو اگر ایک بیوی سے قسم کھا لی کہ میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا تو وہ پھر بیوی لٹک جاتی تھی، 6 مہینے بھی انتظار کر رہی ہے، 1 سال بھی انتظار کر رہی ہے، 21 سال انتظار کر رہی ہے، اور کیونکہ مرد کو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی کئی بیوی ہیں، تو وہاں پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ سیٹ کر دی کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا اور وہ تعلقات ختم کر دے تو اس کی جو حد ہے زیادہ سے زیادہ وہ 4 مہینے۔ اگر 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا قسم کھا کے تو وہ طلاق پھر از خود واقع ہو جائے گی۔ دوسری بات پھر مزید یہ سمجھائی کہ اگر تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں اور اگر آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو جو شخص جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے دیں۔ الطلاق مرتان، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طلاق مرتان جب انسان 2 طلاقیں دیتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت سے پہلے بھی اور عدت کے بعد بھی جب بھی وہ چاہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے یا اپنے غصے کا احساس ہو جاتا ہے یا اس کی اولاد اسے اس بات پہ منوا لیتی ہے کہ جو آپ نے شادی کروائی، جو آپ نے طلاق دی ہے اس کو ختم کریں اور رجوع کر لیں، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دین سے دوری کی وجہ سے عام طور پہ جب 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کو ختم کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور دین کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو کہ انتہائی بری بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہی بار ہیں تاکہ انسان زندگی میں دوبارہ رجوع کر سکے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ جو آپ چیزیں مال و اسباب آپ نے اپنی بیوی کو دے دیا ہے یا بیوی نے شوہر کو دے دیا ہے، اچھے تعلقات جب ان کے چل رہے تھے، جب تعلقات خراب ہیں تو وہ واپس لینا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، اور وہ انتہائی زیادہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جو چیز آپ نے کسی کو دے دی وہ اس کی ہو گئی، اب آپ سے تعلق توڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے صحیح نہیں بنتا کہ اس سے واپس لیں۔ مزید آگے یہ فرمایا کہ اگر شادی کے وجہ سے آپ کی اولاد ہوئی اور اولاد ابھی نابالغ ہے، بالکل بچہ ہی پیدا ہوا ہے، تو شوہر کو چاہیے، اور شوہر چاہتا ہے کہ وہ اپنی سابقہ بیوی سے کہے کہ وہ اس کو اس کا دودھ پلائے، تو شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بیوی کا نان و نفقہ بھی اس کو دے۔ 2 سال اللہ تعالیٰ نے دودھ کی مدت مقرر کی ہے، اور نان و نفقہ اس کے علاوہ ہے جو اس کے ساتھ جو پہلی باتیں اس کے ساتھ طے پا چکی ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر زیادتی کرے اپنی سابقہ بیوی پہ اور سابقہ بیوی زیادتی کرے اپنے سابقہ شوہر پہ، یعنی کہ اگر شوہر کو پتہ ہے کہ یہ تو بچے کی ماں ہے، اس کے جذبات ہیں، اس نے تو دودھ پلانا ہی پلانا ہے، تو وہ اس کو نان و نفقہ پورا نہ کرے،
اس پہ کسی اور قسم کی زیادتی کرے. دوسری صورت میں سابقہ بیوی یہ کہے کہ اس کی تو مجبوری ہے، اس نے مجھ سے ہی دودھ پلوانا ہے، تو وہ اس سے ناجائز ڈیمانڈیں کریں کہ جی مجھے تو اب یہ کھانا ہے، مجھے تو یہ پہننا ہے، مجھے اس طرح سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی شخص کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے. پھر یہ فرمایا ان سب باتوں کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غصے کی حالت میں یا ضد کی حالت میں اپنی اخلاقیات سے نہ گرے، کیونکہ محبت میں تو انسان ایک دوسرے سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب طلاق واقع ہوتے ہیں انسان جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. اس کے خاندان پہ الزامات لگ رہے ہیں، اس کے بھائیوں پہ الزامات لگ رہے ہیں، اس کی بیوی پہ الزامات لگ رہے ہیں، سابقہ بیوی پہ. تو ہر صورت میں انسان کو اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھنا چاہیے، اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے. اب ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں ان کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں 4 مہینے 10 دن دوسرے نکاح کے لیے. اس سے پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں عدت کی متعلقہ کی. وہ یہ ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اگلے نکاح سے پہلے انتظار کریں 3 ایام کا یا 3 حیض کا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن. تو بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے، جو متعلقہ عورتیں ان کے بارے میں انسان جو ہے طلاق دیتا ہے اپنی مرضی کے حساب سے، وہ دن اور ٹائم فکس کر سکتا ہے. لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جب آپ نے طلاق دینی ہے آپ طلاق دیں اپنی بیوی کو پاکی کی حالت کے اندر. تو جب طہر کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے اس کے بعد سے 3 ایام کا لوگ انتظار کرتے ہیں، جو کہ عموماً بنتے ہیں 90 دن. تو وہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، لیکن موت و زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انسان کسی بھی حالت میں مر سکتا ہے، اور اس کی بیوی کی بھی اس وقت کسی بھی قسم کی حالت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کو حکمت بتائی اس بات میں کہ کسی بھی الجھن سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اس طلاق اس عدت کی مدت کو بڑھا دیا جائے، تاکہ جو مدت تھی تقریباً 90 دن وہ اب مدت کر دی ہے تقریباً 120 دن، تاکہ جس بھی حالت میں عورت تھی اس کے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد کسی بھی قسم کی الجھن باقی نہ رہے، تو عدت کو بڑھا دیا. لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے عدت کے اندر ایک استثناء ہے، اور وہ لوگ جو خاص طور پہ عربی گرامر کے طالب علم ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ استثناء کی وجہ سے آپ کو قاعدہ بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، بلکہ اس کی پتہ چل جاتا ہے قاعدہ رکھنے کی بنیاد کیا ہے. تو استثناء یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق شدہ عورت یا کوئی بیوہ عورت عدت کے اندر ہے اور اس کی اولاد ہو گئی تو وہ پھر عدت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. تو اس بات سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ عدت رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ استبراء رحم کی حالت کیا ہے، کہ اس کے پیٹ کی حالت کیا ہے. اصل بنیاد عدت قائم رکھنے کی یہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے آخری دور کے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہوئی تھی. عورتوں کی دوپہر کو طلاق ہوتی تھی اور شام کو نیا نکاح کر لیتی تھی. عزت انسان کی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اخلاقیات تباہ ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عدت رکھ دی کہ جو کہ عورت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے کہ وہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ بالکل پاک و صاف ہو جائے، اسی کسی بھی بات کا پچھلی بات کا غم نہ ہو یا کم سے کم غم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا سمجھا رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو عام طور پہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہمارا تعلق ہے بر صغیر پاک و ہند کی روایات سے، اور ہم لوگوں پہ انتہائی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے ہمارے پڑوسی ممالک کی مذہب کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. عربوں میں یہ ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا کہ جب عورت بیوہ ہو گئی اس کی دوسری شادی میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک لمٹ مقرر کر دی کہ کم سے کم 4 مہینے 4 دن پہلے اپنی شادی نہیں کرنی. لیکن بر صغیر میں تو جو ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی عورت خدا نہ خواستہ بیوہ ہو جائے تو اس کی تقریباً 80% زندگی ویسی تباہ ہو جاتی ہے. اس نے عدت کے بعد بھی تقریباً سفید کپڑے پہن کے رہنا ہے، بالکل سادہ زندگی گزارنی ہے، گویا کہ جانوروں اور مویشیوں والی. لیکن عربوں کے اندر یہ نہیں تھا. وہ لوگ شادیاں کر لیتے تھے کیونکہ وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں اور دین کے زیادہ قریب ہیں اس لحاظ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لمٹ مقرر کر دی. ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جو زوجہ تھی ان کی شادی بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. تو وہاں پہ یہ چیزیں نارمل چلا کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ ہمارے کیونکہ معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہے ہیں اور ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ عدت کے بعد شادی کرنا بالکل ٹھیک ہے. ایک عورت کی بھی اپنی زندگی ہے اور وہ جس فعل میں عمل کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن جو بھی کام ہو وہ دستور کے مطابق ہو، یعنی کہ خفیہ نہ ہو. اگر نکاح کرنا ہے تو ویسے ہی کرے، کسی کے ذریعے پیغام بھیجے اپنے گھر والوں کے ذریعے، یا جو بھی ایک مناسب سلسلہ ہوتا ہے اس دستور کے اندر.
تو اللہ تعالیٰ، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ بار بار یہ سمجھا رہے ہیں، جو طلاق کی ہدایتیں آ رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 رکوعوں کے اندر جب سے ہماری بات شروع ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، کئی دفعہ یہ فرمایا کہ جو فیصلے تم لوگ زمینوں پہ کرتے ہو طلاق سے متعلق، ایک دوسرے کی جو تم نے چیزیں دی ہوئی اس کو واپس لینے کے مطابق، اور جو بچے کو دودھ پلانے کے احکامات ہیں، جو بھی تم لوگوں کے درمیان کے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے اور وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کا حساب کتاب اگر تم کوئی زیادتی کرو گے تو قیامت کے دن بہت بری طرح سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، یہ جو ایک انتہائی ناسور بن رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ طلاق کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا جاتا اور ایک دوسرے کی بےعزتی کی جاتی ہے، کہ ہم قرآن شریف سے ان کو سمجھیں اور اس چیز کو آگے پھیلائیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔